بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس نے خود اس پر عمل کیا، یعنی اس کے ماں باپ کو تو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا اپنا مقام تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے سبق کا موضوع ہے حمزہ قطعی۔ حمزہ قطعیہ کی علامات اس اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ایک روایتی حمزہ ہے جو عین کے سر والی ہے، پھر الف کے اوپر زبر ڈالی جائے تو وہ بھی حمزہ ہے مفتوح، زیر ہو تو مکسور حمزہ ہے، اور پیش ہو تو مضموم حمزہ ہے، اور الف کے اوپر اگر جزم ہو تو وہ مجزوم حمزہ ہے۔ واو کے اوپر بھی عین کے سر والی حمزہ ہوتی ہے اور وہ مضموم حرف کے بعد لکھی جاتی ہے، لیکن پڑھنے میں صرف حمزہ ہی آتی ہے، واو نہیں پڑھنے میں آتی۔ اسی طرح زیر والی حرف کے بعد یا کے اوپر حمزہ کی شکل ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی حمزہ ہی پڑھی جاتی ہے، یا نہیں پڑھی جاتی۔ اور ایک وہ اس طرح کی شکل ہے، یہ بھی پڑھنے میں حمزہ ہی آئے گی اور حروف کے درمیان ہوتی ہے۔ حمزہ قطعیہ کیا ہے؟ حمزہ قطعی ایسی حمزہ ہے جو وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھی جاتی ہے اور کبھی حذف نہیں ہوتی۔ حمزۃ الوصل وقف میں پڑھی جاتی تھی اور وصل میں گر جاتی تھی، ملا کر پڑھنے میں گر جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں حمزہ قطعی نہ وقف میں گرتی ہے اور نہ وصل میں گرتی ہے، دونوں صورتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ مثلا امتن، اترابا، اشکر، ان، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر اس کو فی رسول اللہ نہیں پڑھیں گے، اسوۃ حسنہ صرف پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ حمزہ ضرور پڑھی جائے گی، اسوۃ حسنہ۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، ان کی حمزہ قطعی ہے اور مأمون کی حمزہ بھی قطعی ہے، یہ مجزوم حمزہ ہے اور اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ حیث شئتم، یہ درمیان میں حمزہ آئی ہے اور یہ مجزوم ہے، اس کو بھی جھٹکے سے پڑھیں۔ شیئن، حمزہ قطعیہ کے خواص، یہ کلمہ میں اصولی حمزہ ہوتی ہے، یہ کلمہ کے شروع، درمیان اور آخر کسی جگہ بھی آتی ہے، اور اس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اس پر کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے۔ حمزۃ الوصل میں کوئی حرکت اکثر نہیں ہوتی، اس پر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ہوتی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں ہیں جو کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ عثمانی رسم الخط میں اس کی علامات یہ ہیں: حمزہ عین کے سر والی ہے، پھر الف کے اوپر حمزہ ڈال کر اس کے اوپر زبر ڈالی ہے، یعنی مفتوح حمزہ ہے، اور مکسور حمزہ کے لیے الف سے نیچے حمزہ ڈالی ہے، الف کے اوپر حمزہ ڈال کر پیش ڈالا ہے، اور الف کے اوپر جزم ڈال کر اس کو مجزوم حمزہ کیا ہے۔ اس طرح اس کی اگلی شکل ہے، یہ درمیان والی جو ہوتی ہے، اور واو کے اوپر بھی حمزہ ہے، یا کے اوپر بھی حمزہ ہے، یہ دونوں اس میں حمزہ ہی پڑھی جائے گی، واو اور یا نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح کے علامات پاک و ہند میں شائع ہونے والے قرآن کریم کے مصحف میں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ الف کے اوپر عین والا نشان نہیں ڈالا جاتا، الف کے اوپر سیدھی ذرا زبر ہوتی ہے تو یہ مفتوح حمزہ ہے، الف کے نیچے زیر ڈال کر اس کو مکسور حمزہ بناتے ہیں، اور الف کے اوپر پیش ڈال کر یہ پیش والی حمزہ یعنی موم حمزہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جزم پر ڈالی جاتی ہے الف کے، اور یہ مجزوم حمزہ ہوتی ہے۔ اس طرح درمیان والی حمزہ بھی ہے اور واو اور یا والی حمزہ بھی۔ قطع کا مطلب ہے کاٹنا، ٹو کٹ، ڈسکنٹینیو۔ حمزہ قطعیہ کا نام کچھ اساتذہ کے بقول اس مناسبت سے پڑا ہے
کہ اس کی ادائیگی کے لیے آواز کو گلے کے اوپری حصے سے کاٹنا ہوتا ہے، جیسے ٹیپ ریکارڈر کے سٹاپ بٹن کو درمیان لفظ کے بند کر دیا جائے۔ یہ خیال ہے کہ یہ حمزہ کلمے کے مختلف حصوں کو علیحدہ کرتی ہے، اس لیے اس کا نام حمزہ قطعی ہے۔ حمزۃ الوصل اور قطعیہ میں فرق۔ حمزہ قطعی پر اعراب اور سکون کی علامت ہوتی ہے، جبکہ حمزۃ الوصل میں ایسی علامت نہیں ہوتی۔ حمزۃ الوصل جوڑنے والا حرف ہے، جبکہ حمزہ قطعیہ کاٹنے والا حرف ہے۔ الوصل صرف کلمہ کے شروع میں آتا ہے، جبکہ حمزۃ القطعی شروع، درمیان اور آخر میں آ سکتا ہے۔ حمزۃ الوصل صرف الف کی شکل میں آتی ہے، جبکہ حمزۃ القطعیہ اس کے علاوہ باقی صورتوں اور شکلوں میں بھی آتی ہے۔ حمزہ قطعیہ ایسی حمزہ ہے جو کہ وقفاً اور وصلاً دونوں حالتوں میں قائم رہتی ہے، یعنی ایسی حمزہ جو وقف کے بعد آنے پر بھی پڑھنی ہوتی ہے اور تسلسل سے پڑھنے پر بھی ضروری پڑھی جاتی ہے، کسی حالت میں حذف نہیں ہوتی، گرتی نہیں یا چھوڑی نہیں جاتی، جبکہ حمزۃ الوصل وقف کی صورت میں قائم رہتی ہے اور وصلاً اور تسلسل سے پڑھتے ہوئے گر جاتی ہے۔ حمزہ قطعی کی مثالیں، یہ عین کی شکل والا حمزہ ہے اشکرو، یہ پہلی حمزہ بھی قطعی ہے اور دوسری حمزہ بھی قطعی ہے۔ الف کی قسم والی اور عین کے سر والی بھی حمزہ قطعی ہے۔ اشکرو اگر پڑھیں گے تو پھر بھی یہ حمزہ دوسری پڑھی جائے گی، اور پہلی والی حمزہ پڑھیں گے تو پھر بھی یہ حمزہ ضرور پڑھی جائے گی، ڈراپ نہیں ہوگی، یہ حذف نہیں ہوگی۔ اسلمتم، سلمتم نہیں پڑھا جاتا، یہ اسلمتم پڑھا جائے گا، پوری دونوں حمزہ جو ہے نا وہ پڑھی جائیں گی۔ انتا، دونوں حمزہ پڑھی جائیں گی۔ اس مثال قرآن کریم سی لیبلونی اشکر ام اکفر، اس میں 4 حمزہ قطعی ہیں جو کہ سرخ رنگ سے مارک کی ہوئی ہیں، یہ چاروں کی چاروں پڑھنی ہے، یہ ڈراپ نہیں ہوں گے، یہ حذف نہیں ہوں گی پڑھنے میں۔ یہ مثالیں حمزہ مفتوح الف کی طرح جو لکھا گیا ہے اس کی ہیں۔ اذا حمزہ قطعی ہے، اگر صرف اسی کو پڑھیں گے تو پھر بھی پڑھی جائے گی، اور اگر اس سے پہلے واو لگائیں گے تو پھر بھی پڑھی جائے گی۔ وَإِذَا، اذا، اذا وَإِذَا۔ ایان مرساہا، ان دونوں کو وصل میں اور وقفاً دونوں طرح پڑھا جائے گا۔ اس کی مثال یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، حمزہ کو درمیان سے چھوڑا نہیں جاتا، ضرور پڑھنا ہوتا ہے ایان کی۔ اگلی مثال مکسور حمزہ کی ہے، ان، اذ، الہ، انسان، یہ حمزہ قطعی مکسور کی مثالیں ہیں، اور اس میں حمزہ ضرور پڑھی جائے گی، حذف نہیں ہوگی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اس آیت میں پہلی حمزہ جو نیلے رنگ میں ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس سرخ رنگ والی دونوں حمزہ حمزۃ القطعی ہیں۔ مضموم حمزہ کی مثالیں امتن، اسوۃ حسنہ، اوتیتم، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا۔ وہ تیتم سے شروع کیا نہیں پڑے گی، اگر جوڑ کر پڑھتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو ہر صورت میں یہ پڑھنی پڑتی ہیں۔ حمزہ مجزوم، حمزہ مجزوم ہمیشہ جھٹکے سے پڑھی جاتی ہے۔ مأمون، مأکول، بأسن، رأسن، یہ باسن اور راسن نہیں ہوگا، بأسن، رأسن۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْ لِلنَّاسِ، اس میں 2 حمزہ قطعی ہیں، انزلنا کی مفتوح اور بأسن کی مجزوم حمزہ۔ یہ جو درمیان میں حمزہ آتی ہے وہ اس طرح لکھی جاتی ہے تو یہ مجزوم ہی ہے۔ حیث شئتم، لقاء نأتی، الملک ائتونی، قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدل۔ واو کے اوپر جو حمزہ ہے یہ صرف حمزہ پڑھی جائے گی،
اور مؤمنین، الذی تمنا یہ حمزہ کے اوپر جھٹکا دینا ہے کیونکہ یہ مجزوم ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کو افتؤمنون نہیں پڑھیں گے، افتؤمنون جھٹکا دے کر پڑھیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ایک حمزہ یا کے اوپر بھی ہوتی ہے، لکھی تو اس طرح جاتی ہے لیکن پڑھنے میں صرف حمزہ آتی ہے. وَهَيِّئْ لَنَا، یہ بھی حمزہ مجزوم ہے اس لیے جھٹکے سے پڑھی جائے گی. تلقائی، یہ حمزہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے. تلقائی. استہزئ حمزہ کے اوپر پیش ہے، مضموم ہے. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. آئندہ کا سبق انشاءاللہ تعالی حمزہ کے قوانین کے بارے میں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے. اللہ حافظ.